نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ گنج بخش فیض عالم، مظہر نور خدا، ناقصاں را پیر کامل، کاملاں را رہنما۔ حضور سیدی و سندی و مرشدی و آقائی حضرت علی بن عثمان الحجویری الغزنوی الجلابی، جنہیں دنیا داتا گنج بخش فیض عالم داتا صاحب کے ان حسین ناموں اور القابات سے یاد کرتی ہے، آپ کی تعلیمات، آپ کے ارشادات پر مشتمل کتاب کشف المحجوب کے تشریحی پروگرام کے ساتھ، کشف المحجوب کے عنوان کے ساتھ ہی آپ کی خدمت میں آپ کا میزبان مفتی محمد رمضان سیلوی حاضر خدمت ہے۔ کشف المحجوب شریف کی مقبولیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ تقریباً 1000 سال گزرنے کے باوجود جتنے صوفیاء اہل اللہ اس خطہ بر صغیر میں گزرے ہیں، عمومی طور پر تمام صوفیاء اور اہل اللہ نے اپنے ملفوظات میں، اپنی تحریرات میں، اپنے کتب میں حضور سیدی فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کشف المحجوب سے اکتساب فیض کیا ہے، اور تمام سالکین کے لیے، تمام عرفاء کے لیے اور اس راہ سلوک کے تمام مسافرین کے لیے ایک مرشد کی حیثیت رکھنے والی کتاب کشف المحجوب شریف۔ میرے ساتھ اس کتاب کی تشریحی الفاظ اور خوبصورت انداز اور فکری گفتگو آپ تک پہنچانے کے لیے ہمیشہ تشریف فرما ہوتے ہیں میرے اور آپ کے جانے پہچانے حضرت علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ معزز ناظرین، کتاب کشف المحجوب شریف کا 11واں باب ہے، اور اس میں حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے حضرات ائمہ تبع تابعین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ذکر کیا ہے، اور گزشتہ پروگرام میں ہم ایک ایسی ہستی کا ذکر کر چکے ہیں کہ علم کی دنیا میں، حدیث کی دنیا میں، فقہ اور استدلالات کی دنیا میں، فقاہت کی دنیا میں جو امام الحدیث، امام الفقہ اور امام الفقہاء کے لقب سے جانے جاتے ہیں، میری مراد حضرت امام ابو محمد احمد بن محمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ، جنہیں عام طور پر امام احمد بن حنبل کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ آپ کے ذکر پاک میں حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خاص اسلوب میں آپ کے القابات میں شیخ سنت اور قاہر اہل بدعت جیسے خصوصی امتیازات کا ذکر کیا، ورع و تقوی کا ذکر کیا، آپ کی خصوصی شان حافظ الحدیث ہونے کا ذکر فرمایا، اور آپ کے مشائخ کے ذکر کے بعد آپ کے زمانہ مبارک میں جو معتزلہ اور اس کے بعد پھر مجسمہ اور مشبہہ فرقے رونما ہوئے، اور اپنے عقائد اور اپنے باطل نظریات کی وجہ سے جنہوں نے اسلام کی بنیادی تعلیمات کو اور قرآن و سنت کے بنیادی اصولوں کو مسخ کرنے کی کوشش کی، حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیسے استقامت کے ساتھ، جرأت کے ساتھ اس کا مقابلہ فرمایا، اور کیسے ان کا رد فرمایا، اور خاص طور پر قرآن مجید کے مخلوق ہونے کے حوالے سے جو فتنہ ظاہر ہوا، اس کا رد کیسے فرمایا، اس کا مقابلہ کیسے فرمایا، اور کس استقامت کے ساتھ اس آنے والے طوفان کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، اور اس کے اثرات آج تک بلکہ قیامت تک قرآن پاک کے حوالے سے اور اسلام کی تعلیمات کے حوالے سے حضور کی امت سمیٹ رہی ہے۔ میں چاہوں گا کہ اپنے معزز مہمان سے ہم سب سے پہلے اس بات کی تھوڑی تشریح اپنے اس موضوع کو اور گزشتہ پروگرام کے ساتھ اس کو لنک کرنے کے لیے یہ سوال میں گزارش کرتا ہوں کہ حضرت یہ فرمائیں کہ یہ جو معتزلہ اور مشبہہ اور مجسمہ کا ذکر ہے، اور خاص طور پہ چونکہ فرقہ مشبہہ کی طرف آپ کو امام محمد بن حنبل کو منسوب کیا گیا، اور آپ نے آپ کے ذکر پاک کو اختتام بھی اسی حوالے سے اس کی برات پر کیا ہے کہ آپ اسے بری ہیں، تو پہلے تو آپ اس کی تھوڑی وضاحت فرما دیں معزز ناظرین کے لیے کہ یہ اس کے بنیادی خد و خال کیا ہیں، اور اس کے بعد پھر قرآن مجید کے جو مخلوق ہونے کا عقیدہ ہے وہ کیا ہے،
اور اس کا رد بلیغ اور امام احمد بن حنبل کی اس بارے میں جو خدمات اور آپ کی استقامت اور کرامت جیسے ہم نے ذکر کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. مفتی صاحب، حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جانتے ہیں کہ اجلہ تابعین میں سے ہیں. ائمہ تفسیر، ائمہ فقہ، ائمہ حدیث اور ائمہ تصوف، چاروں ان کو اپنا امام مانتے جی. اور صحابہ کرام علیہم رضوان سے براہ راست آپ نے فیض لیا. سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ سے آپ کی براہ راست نسبت روحانی ہے، اور امہات المومنین سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے آپ فیض یاب ہیں. تو ائمہ اہل سنت میں آپ سر فہرست ہیں. آپ کا جب حلقہ لگتا تھا تو بہت بڑا حلقہ ہوتا تھا. ایک شخص آپ کے حلقے میں بیٹھتا تھا جس کا نام عاص بن وائل تھا. جی. ایک دن آپ گفتگو فرما رہے تھے تو اس نے سوال کیا، اور اس سوال کے جواب میں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے جو وضاحت فرمائی اس نے اس سے اختلاف کیا جی. اور کہا کہ میں اس توجیہ کو اور آپ کی اس تفسیر کو نہیں مانتا. صفات باری تعالیٰ پہ بات ہو رہی تھی. جی. اللہ رب العزت کی صفات کے بارے میں ہمیں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے. تو جب اس نے اختلافی نوٹ دیا اور وہاں سے واک آؤٹ کر گیا احتجاجاً کہ میں آج سے آپ کا حلقہ چھوڑ رہا ہوں، آپ کے شاگردوں میں تھا، اس وقت آپ نے ایک جملہ فرمایا، اعتزل عاص بن وائل. عاص بن وائل جو ہے اس نے ہمیں چھوڑ دیا. اعتزال وہاں سے بنا. جی. معتزلہ اس کی نسبت سے کہلایا. عاص بن وائل کے فالوورز جو تھے. ٹھیک. صفات باری تعالیٰ میں کے بارے میں انہوں نے امت سے، جمہور سے اور ائمہ اہل سنت و جماعت سے الگ ایک نئی فکر، ایک نیا تھاٹ اور ایک نیا عقیدہ اور نظریہ وہ متعارف کروایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفات ہیں، بندہ جو ہے بعین ہی انسان بھی ان صفات کا اسی طرح مظہر ہے فزیکلی. یعنی اللہ کے اگر آپ کہیں بیدہ الخیر، جی، تو انہوں نے کہا کہ جو انسان ہے جس طرح اس کا ہاتھ ہے اس طرح اللہ کا بھی ہاتھ ہے. مجسمہ کہلاتا. تو انہوں نے مشبہہ اور مجسمہ دو کی بنیاد رکھ دی ایک طرح اعتزال والوں نے. ٹھیک. بعد میں مشبہہ اور مجسمہ اسی بنیاد پہ آگے بڑھے اور اس کی برانچز بنی. معتزلہ کی. معتزلہ نے اس کی بنیاد فراہم کی. ٹھیک. جیسے ان ہمارے دونوں کی بر بنیاد- صغیر پاک و ہند میں ایک بات کہی گئی جی. کہ اگر بالفرض بعد زمانہ نبوی کوئی نبی آ جائے تو خاتمیت محمدیہ علیہ صاحب اسلام میں کوئی فرق نہیں پڑتا. جی. جب یہ مفروضہ دیا گیا تو اس کے نتیجے میں ایک شخص کھڑا ہو گیا. اس نے کہا جب خاتمیت میں فرق ہی نہیں پڑتا تو پھر میں نبی ہوں. ٹھیک ہے. اس طرح سے یہ ایک بنیاد فراہم کی گئی. اور یہ وہ تابعین کا زمانہ ہے. اس وقت آپ نے جو حوالہ دیا، یعنی جھوٹے نبی کے دعوے کو بنیاد ملی، اس جواز ملا نا، جواز ملا اس سے. اس نے کہا توجیہ پیدا کر لی. اسی طرح معتزلہ جو ہے ایک بہت بڑا سکول آف تھاٹ بن کے سامنے آیا. کیوں؟ یہ خطیب بلا کے تھے اور بلاغت فصاحت میں بہت آگے یہ لوگ تھے. اپروچ بڑی ماڈرن اور بڑی جدید تھی. جدید زبان میں بات کرتے تھے. لاجک اور عقل کو بڑی ترجیح دیتے تھے. یہ سمجھ لیجئے کہ عقلیات کے حوالے سے یہ لوگ پائنیئرز، معقولات کے بڑے ماہر تھے اور دلائل دیتے تھے عقل کی بنیاد پر. اور یہی وہ فرقہ ہے جس نے اس امت میں پہلی بار یہ بنیاد رکھی ہے کہ عقل کو وحی سے ٹکرایا جائے، لاجک کو. اب دیکھیے عام انسان کی رسائی تو اپنی عقل کی حد تک ہوتی ہے، وحی کے تو وہ مدارج کو سمجھ نہیں سکتا. ظاہر ہے. تو چونکہ ایزی اپروچ ہے لاجک، اس لیے وہ اس طرف جلدی مائل ہو جاتا ہے، اس کو اپیل کرتی ہے. رک کر ایک چھوٹی سی بات کہ اس فتنہ اعتزال کے اثرات وقت گزرنے کے ساتھ ختم ہو گئے یا آج تک جاری؟ آج بھی آج تک جاری. آج تک کیونکہ یہ بتایا گیا تھا کہ یہ جو فتنے اور فرقے اٹھیں گے ان کے اثرات دور تک جائیں گے. اچھا پھر جب ان کو حکومتی سرپرستی ملتی ہے ایسے اسکول آف تھاٹس کو آج بھی تو اس کے نتیجے میں وہ پھیلتے ہیں. اب یہ مثال جو حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دی ہے، یہ کشف المحجوب کا ایک ایسا انفرادی کریڈٹ ہے جو کشف المحجوب کو باقی تمام تصوف کی کتابوں سے ممتاز کرتا ہے.
کہ صاحب کشف المحجوب نے اپنے دور سے اپنے پیچھے تک کے تمام ادوار کے جو اعتقادی اور نظریاتی مسائل و فتنے ہیں ان کو جزوی صحیح لیکن ایڈریس کر دیا، ٹچ کر دیا کہ میرا جو متعلق ہے، میرا جو وابستہ ہے، میرا جو عقیدت مند ہے، مرید اور سالک ہے، وہ سمجھ لے کہ میرے مرشد کی نظر ان فتنوں پہ ہے، اور میرا راہبر جو فیض عالم ہے تو وہ فیض عالم ایسے ہی نہیں ہے، عالم کے ہر دائرے اور ہر مسئلے پہ اس کی نظر ہے۔ اگرچہ کتاب میں ہمیشہ آپ نے اختصار کا لحاظ رکھا اور فرمایا کہ میں اختصار کی وجہ سے اسے ختم کر رہا ہوں، جگہ جگہ آپ فرماتے ہیں، لیکن اس اختصار میں بھی اختصار میں جامعیت کو بہت ملحوظ رکھا ہے اور اس فتنے کو پوائنٹ آؤٹ کر دیا۔ اب معتزلہ فرقہ جو ہے یہ بالکل پروموٹ ہوا ہے مامون الرشید کے زمانے میں، ٹھیک، اور یہ 1 صدی لگی ہے اس میں، تابعین سے اوپر سے اٹھا ہے، وہاں سے بانی بنا بندہ، اس نے اپنا ایک حلقہ بنایا، اسکول آف تھاٹ بنایا، لوگوں کو متاثر کیا، اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے زمانے تک آتے آتے یہ ایک پورا دبستان بن چکا تھا معتزلہ۔ اور پھر ان معتزلہ نے، ان کے اندر چونکہ بڑے بڑے لوگ تھے، خطیب تھے، مناظر تھے بہت بڑے بڑے، انہوں نے مامون الرشید کو بھی متاثر کیا اور اسے بھی معتزلی بنا لیا، اپنا ہم نوا کر لیا۔ معزز ناظرین، یہیں سے ہم کنٹینیو کریں گے۔ فتنہ اعتزال ایک معلوماتی بات ہے، اگرچہ یہ اہل علم کے اور علمی حلقوں میں، مدارس میں پروفیسر حضرات اور جو یونیورسٹیز کالجز کے دبستان میں بیٹھنے والے لوگ ہیں، بنیادی طور پر یہ ٹرم خاص طور پہ وہاں استعمال کی جاتی ہے، لیکن اس کو ڈسکس کرنے کا ایک بنیادی مقصد جیسے حضرت نے آپ کے سامنے رکھا ہے کہ عقل کو وحی کے پیرالل لانا اور اس سے متصادم کرنا، اور ایک ایسے راستے کو کھولنا کہ جس میں عقل کو ترجیح دیتے ہوئے اس کی توجیحات اور تشریحات اپنی مرضی کے مطابق کی جائیں، اور جیسے فرمایا گیا کہ آج بھی اس کے اثرات ہم اپنے دائیں بائیں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ دیکھ سکتے ہیں، جس سے بچنے کی، محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ اس پر مزید بات جاری رہے گی لیکن ہم مختصر سے وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک معزز ناظرین، پروگرام کشف المحجوب اور ذکر حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، اور بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے فتنہ معتزلہ کی، اور اس کے بعد پھر آگے اس کی جو 2 برانچز مشبہہ اور مجسمہ کی صورت میں آئے، اور مامون الرشید کے دور میں خود مامون الرشید اس سے امپریس ہوا، اور اس کے نتیجے میں پھر جو مشکلات حضرت امام احمد ان کا ایک بہت بڑا جو نقطہ تھا جس پر یہ آ کے اٹک گئے تھے، اور یہ چاہتے تھے کہ اگر اس ریزولوشن کو ہم پاس کروا لیں تو گویا ہمارے تمام مقاصد پورے ہو جائیں گے، وہ تھا فتنہ خلق قرآن جس کو کہا گیا۔ اچھا، اس کے ساتھ صرف میں ناظرین کی سہولت کے لیے ایک بات اور کر دوں، اس کے پیرالل جو سنی اسکول آف تھاٹ ہے، اس کے 2 ائمہ جو بڑے سامنے آتے ہیں ہمارے عقائد میں، وہ ہیں امام ابو الحسن اشعری اور حضرت امام ابو منصور ماتوریدی رحمہ۔ یہ ہم سب کو پتہ ہونا چاہیے، ہر عام آدمی کو، کہ ہم عقائد میں کن ائمہ کو فالو کرتے ہیں۔ ناظرین نے شاید اس پر توجہ نہ کی ہو، جی ہاں، آئی وش کہ آپ اس کو ریپیٹ کر دیں، کیونکہ یہ بڑی جاننے والی بات ہے۔ اہل سنت و جماعت کے عقیدے میں 2 امام ہیں پوری امت کے، ٹھیک، ایک ہے امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے ماننے والوں کہتے ہیں اشاعرہ، جی، اور دوسرے ہیں حضرت امام ابو منصور محمد بن محمد الماتوریدی سمرقندی رحمہ اللہ تعالی، یہ دونوں ہی ان کے فالوورز ماتوریدی کہلاتے ہیں، اور وہ حنفی ہیں اور یہ شافعی ہیں، ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ۔ تو اس وقت امت پوری جو ہے اہل سنت و جماعت امت، وہ ان 2 ہی ائمہ کو فالو کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، عرب میں اکثریت اشعریوں کی ہے اور عجم میں اکثریت ماتوریدیوں کی ہے، سینٹرل ایشیا سے لے کر تو ہمارے پاک و ہند تک۔ ان 2 ائمہ نے قرآن و سنت سے جو استدلال کیا، ذات باری تعالیٰ کے حوالے سے، اس کے اسماء کے حوالے سے، اس کے صفات کے حوالے سے، اس کے افعال کے حوالے سے، اہل سنت اس کو فالو کرتے ہیں، کیونکہ وہ صحابہ کا اور جمہور کا، تابعین و تبع تابعین کا طریقہ ہے۔ اس کے پیرالل یہ جتنے بھی فرقے ہیں، جیسے حدیث میں فرمایا گیا کہ 73 فرقے ہو جائیں گے اور کلہم فی النار الا واحدہ، تو یہاں ہمیں فرقوں کے حوالے سے بھی ایک تفہیم دی ہے حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، کہ فرقہ ہمیشہ عقیدے کی بنیاد پہ ہوتا ہے، عمل کی بنیاد پہ نہیں۔ بڑی خوبصورت بات۔ تو ہو سکتا ہے میرا اور ایک حنبلی کا، میں حنفی ہوں، ہم دونوں سنی ہوں، تو ہو سکتا ہے کہ رفع یدین میں اختلاف ہو جائے، آمین بالسر اور بالجہر میں، تو یہ عملی فروعی چیز ہے۔ ایک عقیدہ اصول ہے، اور یہ جو اعمال ہیں یہ فروع ہیں۔
फरू का इख्तिलाफ फिरका बंदी की जो असल फिरका की बुनियाद हमेशा एतकादी होती है और नजरियाती होती है। आज ये भी हुजूर दाता साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह के दस्तरखान से हमें ये फैज़ नसीब हो रहा है कि उन्होंने अपने मानने वालों को एतकादी रहनुमाई किस तरह दी है। अच्छा, एतकादी रहनुमाई में जहाँ पॉजिटिव साइड आपको पता होना जरूरी है, उससे भी ज्यादा जरूरी है आपको नेगेटिव साइड्स का पता होना जरूरी है, वरना आप फर्क नहीं कर सकते, आप तमीज नहीं कर सकते कि ओहो ये साहब जो है ये भी तो आयतें पढ़ के दर्स दे रहे हैं और लेक्चर दे रहे हैं कुरान का, और ये भी दे रहे हैं तो ठीक है यार, हमें बातें नहीं, ऐसा नहीं। सिर्फ ये देखना है कि उस शख्स की एतकादी जो उसका हेड क्वार्टर है और उसका जो मरकज है वो क्या है। वो इन बातिल फिरकों में से जिनकी नफी की गई है किसी जगह जाके मिल रहा है, या वो अशरी या मातुरीदी स्कूल ऑफ थॉट से जाके, अगर तो इधर से मिल रहा है तो फिर बिल्कुल सही है, उसको फॉलो किया तरीका अहले सुन्नत पर, अहले सुन्नत। उसके अलावा जो फिरके हैं उसका शऊर होना बेहद जरूरी है। अब देखिए उन्होंने क्या कहा कि कुरान मखलूक है, इसको मनवा लिया जाए किसी तरह पूरी उम्मत से। थोड़ी सी इसकी वजाहत मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन के लिए, क्योंकि हम एक ख़ास स्नैरियो में ख़ास टर्म इस्तेमाल कर रहे हैं कि कुरान मखलूक है, तो मैं चाहूँगा कि ये इसलिए मैं मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन अर्ज़ कर दिया करता हूँ कि हमारे इल्म में है कि हुज़ूर फैज़ आलम दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के जो मुहिब्बीन हैं और आपके चाहने वाले बिलाशुबा सैकड़ों लाखों में जो लोग मौजूद हैं, उनमें से बेशतर लोग वो हैं कि उन्हें इस प्रोग्राम का भी इंतज़ार होता है और वो कश्फुल माजूब शरीफ जो है उसे खोल कर जी बेशक सामने बैठे होते हैं और समझना चाह रहे होते हैं, और मन तलबा वजदा, जिसने तलब किया उसने पा लिया। देखिए डेफिनेशन अब बिल्कुल सही है। देखिए इसको हम कोशिश करते हैं आसान करके जी। एक कलाम जो है मुफ्ती साहब, ये अल्लाह की सिफात ज़ातिया में से एक है। कलाम जैसे हम कहते हैं अल्लाह समी है, अल्लाह बसीर है, अल्लाह अलीम है, अल्लाह कदीर है। ये कुदरत जो है, इल्म, हयात, उसका हय्यो कय्यूम होना, उसका इरादा होना, उसका समी और बसीर होना, इसी तरह उसका कलाम फरमाना, ये उसकी सिफात समानिया सबूतिया ज़ातिया में से एक, जो 8 सिफात हैं जो हम कहते हैं आमनतु बिल्लाहि कमा हुआ बिअस्माइही व सिफातिही, मैं ईमान लाता हूँ 8 सिफात जैसा कि उसके अस्मा और उसके सिफात हैं, ठीक है। उनमें से एक सिफत कलाम है। और रब्बे कायनात ने कुरान पाक जो है इसको अपना कलाम फरमाया और अपने कलाम को बज़रिया वही जिब्रील अमीन के ज़रिए नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात अक़दस पर और आपके क़ल्बे मुतहर पर नाजिल फरमाया। फ़इन्नहु नज़्ज़लहु अला क़ल्बिका, और फिर फरमाया इन्ना सनुल्क़ी अलैका क़ौलन सक़ीला, ये ऐसा हैबत वाला कलाम है। और नज़ल बिहिर रूहुल अमीन अला क़ल्बिका, अला क़ल्बिका, रूहुल अमीन ने इसको आपके क़ल्बे अक़दस पे नाजिल किया। अब उस कलाम के बारे में कुरान ये कह रहा है कि लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअम मुतसद्दिअम मिन ख़श्यतिल्लाह। इसकी जलालत और हैबत ये है इस कलाम की, क्योंकि कलाम अल्लाह का है और अल्लाह का कलाम उसकी सिफत है। अच्छा, सिफत के बारे में हमारा अहले सुन्नत जमात का अकीदा यह है कि जो अल्लाह की सिफात हैं वो ज़ात का गैर नहीं है। जो मुअतज़िला हैं उन्होंने ये कहा कि सिफत जो है वो ज़ात का गैर है। बुनियादी इख्तिलाफ यहाँ से, सिफत गैर है इसलिए ये मखलूक है, जबकि हकीकत क्या है जिस पर पूरी उम्मत खड़ी है वो ये है कि सिफात ज़ात का गैर हो ही नहीं सकती। जी। मुफ्ती रमज़ान सियालवी साहब अगर बैठे यहाँ पर बोल रहे हैं, कलाम कर रहे हैं, ज़बान से बोल रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं, तो उनकी ज़ात जो है वो रमज़ान है और जो उनकी ज़बान से निकल रहा है वो कलाम उनकी सिफत है। ये तो नहीं हो सकता कि मुफ्ती साहब अमेरिका में बैठे हों और कलाम बैठ के लाहौर में बहरिया टाउन में कर रहे हों, ये ऐसा नहीं हो सकता। ज़ात और सिफत हमेशा मुत्तसिल रहते हैं, एक दूसरे के साथ वाबस्ता रहते हैं, और ये कलाम उनके वजूद का हिस्सा है, ये उन्होंने कहीं और से नहीं लिया। वो जो बोल रहे हैं कायम बिज़ाते ही, तो ज़ाते बारी ताला की सिफात भी कायम बिज़ाते ही हैं
اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کریٹ نہیں کرتا ہے جیسے باقی مخلوق کو پیدا کیا ہے، زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے، یا جنت اور دوزخ کو پیدا کیا ہے، یا نور کو پیدا کیا۔ وہ صفات اللہ کی پیدا کردہ مخلوق نہیں ہیں، بلکہ اس کی ذات کا، اس کے وجود کا حصہ اور جز ہیں۔ یہاں آ کے جمہور اہل سنت و جماعت تو اس پہ ثابت و مستقیم رہے۔ یہ جو لاجیکل لوگ تھے، منطقی لوگ تھے، اور عقلیات پر جنہوں نے بنیاد رکھی تھی، انہوں نے خود پہ قیاس کر لیا اس کو، لیسا کمثلہ شیء کی روح کو اور شان تنزیہی کو نہ سمجھ سکے اور ٹھوکر کھا گئے، اور پھر یہ سمجھ لیا کہ ذات باری تعالیٰ کی جب یہ صفات مخلوق ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح ہم لوگ ہیں، ہمارا ایک وجود ہے، ہمارے ہاتھ ہیں، آنکھ ہیں، کان ہیں، ہم سے سنتے ہیں، آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اسی طرح اعضاء کا تصور اور کانسیپٹ وجود میں آیا، اور اس کے لیے انہوں نے آیات متشابہات کو پکڑ لیا۔ ثم استوى الرحمن علی العرش استوى کو پکڑ لیا، ثم استوى علی العرش کو پکڑ لیا، اسی طرح کی اور آیات کو، اور اس سے یہ قیاس و استدلال کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں جو حرکت ہے وہ اسی طرح ہے جیسے ہم میں ہے، اس میں عروج و نزول اسی طرح ہے جیسے ہم لوگوں میں، مخلوق میں پایا جاتا ہے۔ اسی طرح اس کا گرفت فرمانا اور اس کا دیکھنا اور اس کا سننا اور اس کا پکڑنا، کلام کرنا، یہ سب چیزیں انہوں نے اس پہ قیاس کر لیں، جس کے نتیجے میں یہ ایک پورا نظام وجود میں آ گیا۔ اس کا اطلاق جب انہوں نے قرآن پہ کر کے دیکھا، کیونکہ اللہ کی صفات میں ہمارے پاس فزیکل شیپ میں جو ایک چیز موجود ہے وہ قرآن مجید ہے۔ اچھا، اب مزید اس کو اور کھول لیتے ہیں فتنہ خلق قرآن کے حوالے سے، کہ اب ہمیں ایک بات سمجھ آ گئی کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، جی، اور کلام اللہ کی صفت ہے، جی۔ جب یہ سمجھ آ گئی ناظرین کو اور سامعین کو تو سمجھیے کہ مسئلہ حل ہو گیا، اور صفت جو ہوتی ہے وہ مخلوق نہیں ہوتی، وہ غیر مخلوق ہوتی۔ اب اس میں قرآن پاک سے ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ قرآن پاک جو ہے قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، قرآن اپنی اصل میں نور ہے، کیونکہ ذات باری تعالیٰ نور ہے، اس کی ذات نور ہے، اس کی صفات بھی نور ہیں۔ تو کلام الہی قرآن پاک اللہ کی صفت ہوا اور صفت نور ہوئی۔ اب قرآن پاک کو جو ہم نے دیکھا تو ہمیں نظر آیا کہ ایک گتا ہے، ایک جلد ہے، ایک کاغذ ہے، ایک سیاہی ہے، الفاظ اور یہ پرنٹڈ ہے اور چھپا ہوا ہے، پھر الفاظ بھی ہیں، حصی طور پہ محسوس بھی ہو رہے ہیں، آپ چھو بھی سکتے ہیں، دیکھ بھی سکتے ہیں، بوسیدہ بھی ہوتے ہیں، سیدھا بھی ہوتے ہیں۔ جی۔ اب یہ ساری مخلوق ہیں، گتا بھی مخلوق، کاغذ بھی مخلوق، سیاہی بھی مخلوق، جو لکھا نظر آ گیا رہا پرنٹ ہے، ہوا وہ الفاظ و حروف وہ بھی، لیکن جو کلام نفسی ہے وہ غیر مخلوق ہے، جو پڑھا جاتا ہے، جو پڑھا جاتا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام فرمایا ہے۔ کلام نفسی سے مراد یہ ہے ذات باری تعالیٰ کا کلام فرمانا، وہ غیر مخلوق ہے اور صفت الہی، یعنی قرآن اپنی اصل میں صفات باری تعالیٰ کا ایک مظہر ہے، اور اللہ کے کلام کی فزیکل شکل ہے ہمارے پاس، جو وحی الہی کی شکل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اور آقا کریم علیہ السلام کی زمان اقدس سے نکلنے کے بعد لفظوں کی شکل میں آیا، کتابت کی شکل میں آیا۔ تو کیا ہم اگر معتزلہ سے سوال کریں کہ اللہ نے جو جبریل کو وحی دی تھی وہ مخلوق تھی، اور وہ جو جبریل نے حضور علیہ السلام پہ نازل کیا تھا وہ مخلوق تھا، جسے نہ کسی نے دیکھا، نہ پکڑا، نہ چھوا، نہ سنا، نہ تلاوت کی؟ تو اگر آپ قیاس کرتے ہیں لاجیکلی اور عقلی طور پر بھی تو یہ قیاس بالکل 100% غلط ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے مخلوق ہونے میں تو کوئی اختلاف ہی نہیں ہے کہ یہ گتا، جلد، یہ ظاہری جو اسباب ہیں، سامان ہے، ٹولز ہیں، یہ تو پہلے سے طے ہے کہ یہ مخلوق ہیں، یہ نہ بھی قرآن کے ساتھ لگے ہوں، یہ کشف المحجوب کے ساتھ لگے ہوں تو بھی مخلوق ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اصل بات ہو رہی ہے قرآن پاک کے بحیثیت کلام الہی ہونے کی۔ انہوں نے یہ چاہا کہ اس کو کسی طرح مخلوق ثابت کریں، اور اس کے بعد مخلوق ہم بھی ہیں، مخلوق یہ بھی ہے، اور اس کے ساتھ وہی سلوک کریں جو مخلوق کے ساتھ کرتی ہے، اور اپنی مرضی سے جو مطالب و معنی مفاہیم چاہیں نکال لیں۔ معزز ناظرین، بڑی معلوماتی اور دلچسپ انفارمیٹو گفتگو تھی، اور جان بوجھ کر میں نے اس یہاں پہ رک کر اس پورے سیگمنٹ میں اس کو ڈیٹیل کے ساتھ حضرت سے ڈیلیور کروایا معزز ناظرین کے لیے، اس لیے کہ بڑی بنیادی چیز ہے جس کا تعلق قرآن مجید فرقان حمید کے ساتھ ہے، اور آئی ایم شور کہ
عام لوگ، عام ناظرین، ہمارے سامعین کسی حد تک اس ٹرم سے تو واقف ہوں گے کہ قرآن مخلوق نہیں ہے، غیر مخلوق ہے، لیکن اس کا مطلب کیا ہے، اس کی تشریح کیا ہے، ہوپ کہ انشاءاللہ العزیز آپ کے لیے بڑی معلوماتی ہوگی۔ اور چونکہ یہ ایک بنیادی عقیدہ ہے جس کے اوپر قرآن مجید فرقان حمید کی تمام آیات اور احکامات اور دین اسلام کی تمام تشریحات اور سب کچھ اس میں موجود ہے، جیسا کہ آپ نے سنا کہ دونوں چیزوں میں جو فرق ہے کہ جو کلام نفسی ہے، جو اللہ رب العزت نے کلام فرمایا، وہ غیر مخلوق ہے، اور ہمیں جو نظر آتا ہے گتے میں پیپرز پر پرنٹڈ جسے ہم محسوس کرتے ہیں، ہمارے سامنے ہوتا ہے، یہ مخلوق ہے۔ اور یہ ایک اشتباہ ہوا، کنفیوژن ہوئی، ایک بڑی پرانی، اور حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کو کیسے کلیئر کیا، اور اس کو کلیئر کرنے میں انہوں نے کس لیول کی قربانی دی ہے، انشاءاللہ العزیز مزید بات کریں گے ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک معزز ناظرین، کشف المحجوب شریف کا پروگرام اور ذکر ہے حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، اور ان ایکسپیکٹڈ ہم نے جو موضوع ہمارا تھا کہ ہم اس میں بالکل وائنڈ اپ کر دیں گے اور ختم کر پائیں گے، لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ حضرت حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا اپنا ذاتی ایک تصرف ہمیشہ کار فرما ہوتا ہے کہ وہ ایک ایسی چیز سامنے آ جاتی ہے۔ میں چاہوں گا حضرت کی جو اگلی اس پر بات ہے کہ اس کے حوالے سے حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جس درجے کی تکلیف اٹھائی، جی، اور ایک تو مفتی صاحب میں یہ عبارت پڑھ دوں اب، جی دیکھیے جب چیز بندہ سمجھتا ہے نا اور اس کے بعد عبارت پڑھتا ہے تو اس کا کیفیت اور اس کی کیفیت اور تو ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں کشف المحجوب کے، وہ دیکھیں، آپ فرماتے ہیں حضور داتا صاحب بعض لوگ حضرت ممدوح کا تعلق فرقہ مشبہہ سے بتاتے ہیں، یہ محض غلط ہے اور ان پر افتراء ہے، وہ قطعاً اس الزام سے بری ہیں، ان کے عقائد اور اصول دین و مذہب پسندیدہ تھے اور تمام علماء اس پر متفق ہیں۔ جب آپ بغداد شریف تشریف لائے، فرقہ معتزلہ نے آپ پر غلبہ کیا اور یہ تجویز کی کہ آپ کو تکلیف دے کر مجبور کیا جائے تاکہ آپ قرآن کریم کو مخلوق فرما دیں۔ اب وہ چاہتے کیا تھے کہ ایک اتھارٹی، اتنی بڑی شخصیت ہمارے ساتھ موافق ہو جائے، معید ہو جائے ہماری، اس کے بغیر انہیں پتہ تھا بات دال گلنی نہیں اور بات بننی نہیں، کیونکہ پبلکلی ہمیں وہ جو شہرہ ہے اور جو مقبولیت ہے وہ نہیں ملے گی، کیونکہ لوگ امام صاحب کو دیکھتے ہیں، امام اہل سنہ کا ٹائٹل آپ کے ساتھ پہلی بار لگا۔ تو امام صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، مفتی صاحب اب ایک جملہ میں کہہ لوں حضور داتا صاحب کا دامن تھام کے، اگر مقام صدیقیت پر فائز نہ ہوتے اور باطناً صوفی نہ ہوتے تو یقین کریں یہ کسی فقیہ کے بس کی بات نہیں تھی۔ نہ اتنا تشدد برداشت کرنا، 28 مہینے 28 مہینے کوڑے کھانے، 1000 کوڑا، اور پھر اس طرح کوڑے کھائے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ میرے ہاتھ کمزور ہو چکے، جب اس جلاد نے کہا نا یہ لکڑی کو آپ پکڑ لیں تو میرا اس پہ ہاتھ نہیں پڑا تو گر گئے، تو پھر انہوں نے پکڑ کے مجھے دوبارہ کھڑا کیا، تو آپ فرماتے ہیں کل زندگی وفات تک میرے ہاتھوں میں وہ تکلیف باقی رہی، اللہ، اور اس کے بعد 2 سال 4 مہینے مسلسل زندان میں رہنا، پابند سلاسل رہنا، گلیوں بازاروں میں پھرایا جانا پبلکلی، اور پھر دن کے وقت وہ کوڑے مارنے کے بعد رات کو جسم سے تلواروں کی نوکوں کے ساتھ گوشت کو چھیلنا اور کھرچنا، یہ پیغمبرانہ وہ یاد آتے ہیں، حضرت زکریا علیہ السلام یاد آتے ہیں، حضرت یحییٰ علیہ السلام اور ایوب علیہ السلام یاد آتے ہیں کہ یہ اس امت میں اس پائے کے امام ائمہ اربعہ میں سے ایک، اور انہوں نے اللہ رب العزت کی ایک صفت کے تحفظ میں سبحان اللہ اپنا کل علم، اپنا کل شعور، اپنی ساری معرفت، عقیدہ، نظریہ، اپنی عزت و مرتبہ اور سٹیٹس اور مجتہد مطلق ہونا اور بخاری و مسلم کے استادوں میں سے شامل ہونا، سب کو آپ نے پس پش ڈال دیا، اور اللہ کی محبت میں اتنے فنا ہو گئے تھے کہ یوں لگتا ہے کہ ذات باری تعالیٰ کی توجہ بھی اس وقت صرف امام احمد بن حنبل پہ تھی کہ کوڑے مارتے ہوئے اگر ان کا سطر بھی خطرے میں پڑا ہے تو رب کائنات نے خود پھر اس کا بھی تحفظ فرمایا اور اس عزت کو بحال رکھا، ان کے فیض مرتبے کو۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا فیض نظر آتا ہے، کربلا والا وہ استقامت نظر آتی ہے،
جو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا مظاہرہ کیا، اور جس طرح کربلا کا فیض پھر متعدی ہے اور آج تک جاری ہے، جی یہ حنبلی فیض بھی آج تک جاری ہے کہ پھر اس نے غوث اعظم جیسی ہستیاں پیدا کی ہیں بے شک اس دبستان نے، اور وہ بھی ان کا بھی تسلب اور ان کی بھی استقامت شریعت و سنت میں ضرب المثل ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے جو سٹینڈ لیا ہے، اب اس کے اثرات دیکھیے۔ علامہ ابن جوزی نے اس پہ پوری کتاب لکھ دی ہے، جی جو داتا صاحب نے فرمایا نا کہ ان کا تعلق مشبہہ سے نہیں تھا، جی لوگ غلط طور پہ ان کو منسوب کرتے ہیں۔ بعض کتابیں ایسی لکھی گئی ہیں اور عرب میں آج بھی سعودی عرب میں پڑھائی جاتی ہیں، جس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ یہ مشبہہ میں سے تھے۔ تو پرانے بزرگوں میں علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ چونکہ حنبلی ہیں، انہوں نے اس کا دفاع کیا ہے اور پوری اس پہ کتاب لکھی ہے کہ آپ کا تعلق فرقہ مشبہہ سے نہیں ہے، نہ ہی آپ نے ان کو سپورٹ کیا بلکہ آپ نے ان کا رد کیا ہے قدم قدم پر۔ تو دونوں طرح سے آپ نے علمی اور نظریاتی محاذ پر بھی سٹینڈ لیا، اور وہ جو چاہ رہے تھے کہ آپ اس فتوے پہ دستخط اور سائن کر دیں اور مہر لگا دیں، وہ نہیں لگائی، اور اتنی تشدد اور اتنی جسمانی تکلیف و اذیت اور مجاہدہ کے بعد بھی آپ نے جو آخری سٹیٹمنٹ دی، جب آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کا عقیدہ کیا ہے، آپ نے فرمایا القرآن کلام اللہ وہو غیر مخلوق، سبحان اللہ، قرآن اللہ کا کلام ہے اور وہ غیر مخلوق ہے۔ اس پر کیا ہوا کہ وہ معتزلہ کے تابوت میں جو آخری کیل تھا بدعقیدگی کا اور ان کی بطالت کا، وہ آپ نے ٹھوکا، اور آج تک وہ فرقہ پھر اس طرح اپنی جگہ امت میں نہیں بنا سکا، وہ بلیک لسٹ فرقوں میں آ گیا۔ جی جی اگر اس وقت اس کو سپیس مل جاتی اور امام صاحب جیسی ہستی سٹینڈ نہ لیتی، سلطنت عباسیہ، مفتی صاحب آپ پوری چھوٹا سا ایک ملک کا بادشاہ یا صدر کا یا گورنر یا آپ وزیر اعلیٰ ہی کسی کے ساتھ لگ جائے تو چاروں چینلوں پہ اور 20 چینلوں پہ اس کو بٹھا کے تو جو مرضی کرا دیتا ہے۔ سلطنت عباسیہ جس کی سرپرستی کر رہی ہو، جو اسکول آف تھاٹ کی، تو انہیں یہ سپورٹ تو معاشی ملی، عہدے ملے، کتابیں انہوں نے لکھی، ایک سارا وہ بنا، لیکن امت میں نفوذ نہیں کر سکے اعتقادی و نظریاتی سطح پر، کیونکہ امت کے امام نے ان کو قبول و تسلیم نہیں کیا اور ان پر رد و بطالت کی مہر لگا دی کہ یہ فرقہ ہمارے اس امت اور جمہور سواد اعظم اور اہل سنت و جماعت کے عقائد و نظریات کے خلاف۔ آج یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ تاریخ مختلف ہوتی ہے، جی یقیناً اہل سنت و جماعت کی اگر اس کو بالکل مختلف ہوتی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بلکہ پتہ ہی نہ ہوتا آج ہم یہ جو ہم گفتگو کر رہے ہیں اس طرح ہم فرق ہی نہ کر پاتے۔ ہاں جی، یہ امام صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کریڈٹ ہے، اس لیے بعد میں سارے بزرگوں نے مانا ہے، اور حضور داتا صاحب کا اس طرح خراج عقیدت و تحسین پیش کرنا یہ خود اس کی زندہ دلیل ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے، مفتی صاحب حالانکہ استاد تھے امام صاحب کے، فرمایا وہ قمیض مجھے لا کے دو، ایک شاگرد کو بھیجا جو کوڑے پڑتے وقت امام احمد نے پہنی ہوئی تھی، اللہ پھٹی ہوئی وہ قمیض منگوائی اور اس کو پانی کے پیالے میں ڈبو کے وہ پانی پیا۔ امام شافعی رحمۃ امام شافعی نے فرمایا یہ تبرک ہو گیا ہے، اور احمد بن حنبل اب اس امت میں اس مقام پہ چلا گیا ہے کہ اس کے مرتبے کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ وہ حضرت یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام وہ جو قمیض والا قرآن میں ذکر ہے، اسی طرح سے انہوں نے فرمایا کہ یہ قمیض بھی اب تبرک ہوگی۔ آپ سوچئے جس کی پھٹی ہوئی قمیض تبرک ہو جائے تو وہ وجود سبحان اللہ امام شافعی جیسی ہستی کی نظر میں کیا ہوگا۔ ایک اس کو کنٹینیو کرنے کے لیے جو اس کے ساتھ بڑا ریلیونٹ ہے کہ آپ اس مشقت سے جو آزاد ہوئے تو ایک کرامت کا ظہور ہوا، جی اگرچہ آپ نے اس کا اشارہ فرمایا، لیکن میں چاہوں گا کہ آپ حضرت کی وہ جو کرامت اس زندان میں اور جیل خانے میں ظاہر ہوئی کہ دونوں ہاتھ باندھ دیے اور جب کوڑے لگ رہے تھے، حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ خود فرماتے ہیں کہ اس دوران میں اب جو ستر کھلنے کا وہ جو معاملہ تھا، جی جی تو وہ دیکھیے اس کو داتا صاحب کرامت سے تعبیر کریں کہ دو ہاتھ تو ان کے ہیں بندے ہوئے، ایک تیسرا ہاتھ غیب سے نمودار ہوا ہے، اللہ اکبر، اور اس نے کمر بند باندھ کے ہاتھ غائب ہو گیا جب انہوں ظالموں اس بات کی دلیل تھی کہ آپ حق پر ہیں اور صاحب تائید کرامت۔ ربانی، اب اللہ کی طرف سے وہ جو پیادے تھے، جو سپاہی تھے، جی ان پر بھی اس کا اثر ہو گیا اور وہ گھبرا گئے، کیونکہ کا معاملہ ہی ایسا تھا۔ عقل اب یہاں تو عقل یار ہے سو بھیس بدل لیتی، یہ کیفیت تھی۔ اس لیے علامہ نے کہا عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ۔ تو یہ عشق تھا تیسرے ہاتھ کا نمودار ہونا،
सुभान और फिर उसने ऐसे असरात दिखाए कि वही लोग जो पहले बांध रहे थे, सिपाही और प्यादे बने हुए थे और हुकूमत के हवारी, वो भी घबरा गए और फिर उन्होंने आखिर आपको छोड़ा। इमाम साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह की ये भी करामत है मुफ्ती साहब जी। कि जब आखिरी बात हुई ना, आपको कहा कि मामून जो है वो आपको कत्ल किए बगैर छोड़ेगा नहीं, लेकिन तलवार से कत्ल नहीं करेगा, कोड़े मारेगा या अज़ियतें देगा ताकि मेरे सर पे ना पड़े। पुराना तरीका रहा है। इसी तरह जो उसके हवारी थे, जो मुनाजरे के लिए मामूर थे इमाम साहब से, मुअतज़िला के उलमा, उन्होंने यहाँ तक कह दिया था तंग आके, ये नहीं काबू आ रहा, किसी तरह मान रहा, हमारे जिम्मे लगाओ, हम इसके कत्ल का जिम्मा लेते हैं, इसको मार दो। आखिर फिर ये होता है बातिल लोगों को, जब जवाब नहीं दे पाते तो फिर अहले हक को यक़्तुलून अन्नबिय्यीन बिग़ैरिल हक़, वो जो बनी इसराइल का तरीका था। तो इमाम साहब रहमतुल्लाह तआला ने उस वक्त एक मौका था जब दुआ के लिए हाथ उठाए थे आसमान के नीचे, और लोगों को नहीं पता था कि क्या दुआ मांगी। जब आपको कत्ल के इरादे से लाया जा रहा था तो आपने यूं बस सिर्फ देखा है और हाथ उठाए हैं, कहा कुछ नहीं। तो खबर आई कि मामून रशीद मर गया, जान भाग को 28 महीने बाद फिर मामून रशीद की मौत के बाद आपकी जान छूटी थी, और उसी तकलीफ और अज़ियत में आप भी वासिल भाग हुए थे। एक इससे रेलिवेंट और बड़ी एक मैं समझता हूँ डिस्कस करने वाली बात है कि राह हक में जो मसाइब हैं और हक पर समझते हुए डट जाना, और जैसा कि इसकी मिसाल इमाम अहमद बिन हम्बल, जिसको अजीमत से, जी बेशक, इस्तिकामत के इमाम हैं, सुभान अल्लाह, अजीमत और इस्तिकामत से ताबीर किया गया। असर हाजिर में मतलब जो मैं और आप शायद कहीं मुब्तला भी होंगे, वो नहीं जज्बा रहा उस तरह का इसने पाए का। लेकिन एक बात मुफ्ती साहब तय है कि जो इस राह पे चलता है ना, उसको ये पेश जरूरत है। ठीक है, हाँ, मैं जो कहा करता हूँ कि फिर हर हुसैन को अपने लेवल पे एक छोटी करबला पेश होती है, और हर अहमद बिन हम्बल को एक मामून रशीद से वास्ता पड़ता है। वो माहौल, शर्त क्या है कि आप हक पे चलने का दाइया तो आप में हो, जाहिर तो आपके हीरो अहमद बिन हम्बल हो, इमाम हुसैन हो, तो ही आप चलना चाहेंगे, वरना कौन चल। तो झूठ से कंप्रोमाइज कर लेना बहुत आसान है, सच पर डट जाना बड़ा मुश्किल है। करप्शन से बच के हट के चलना बड़ा मुश्किल है, करप्शन में पड़ जाना बड़ा आसान है। तो जब आप इस पे चलेंगे तो किसी लेवल पे आपको तकलीफ, इम्तिहान और आजमाइश से गुजरना पड़ेगा। अब वो शर्त क्या है कि आप कितने बड़े पॉइंट और नुक्ते पे खड़े। अगर मसला फितने खल्के कुरान जैसा है तो फिर अहमद बिन हम्बल ही चाहिए होगा, और मसाइब भी उसी लेवल, और अगर मसाइल जरा उससे महदूद लेवल के हैं तो फिर उस महदूद पैमाने पर कहीं ना कहीं कोई रुकावट, कोई आजमाइश, कोई इम्तिहान वो आएगा, और आपको खुद पता चलेगा कि आप अहले इस्तिदराज में हैं या अहले करामत में हैं। फिर आपका ज़मीर ये गवाही देता और बताता। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, प्रोग्राम का टाइम बहुत लिमिटेड होता है, और हमारा प्रोग्राम ये था कि आज हम हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह ताला अलैह के ज़िक्र पाक को आज हम मुकम्मल कर देते कश्फुल माजूब शरीफ की रोशनी में। लेकिन खल्क़ कुरान के मौजू पर जो तशरीह हुई वो यकीनन एक बड़ी नफीस और आपके लिए यकीनन बड़ी मालूमाती होगी। और हुज़ूर सैयदी फ़ैज़ आलम दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह ने हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल जो इमाम फ़िक़्ह हैं और मुज्तहिद हैं और मुस्तकिल एक फ़िक़्ह के इमाम हैं कि दुनिया में उनके लाखों फॉलोअर्स हैं जो हम्बली कहलाते हैं, उन तमाम मकामात और उन तमाम शानों के बावजूद हुज़ूर फ़ैज़ आलम दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह ने जो कश्फुल माजूब में आपकी शख्सियत का जो पहलू रखा है, तो बिलाशुबा हम कह सकते हैं कि वो इमामुल फ़ुक़हा और इमामुल मुहद्दिसीन तो हैं, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि आप उसी तरह इमामुल औलिया भी हैं और इमामुल सूफ़िय्यीन भी हैं। और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अगले प्रोग्राम में हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल के ज़िक्र पाक के साथ उसको तकमील के मराहिल की तरफ ले जाते हुए इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होगी। हज़रत बहुत बहुत शुक्रिया। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अपनों का दाएँ बाएँ सबका बहुत ख्याल रखें, क्योंकि इसी में हम सब की भलाई है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।